تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاق ملک نے مسلم نوجوانوں کو نئے سال کی تقریبات سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی لحاظ سے ہمارا نیا سال محرم ہوتا ہے، اس لیے 1 جنوری کو نئے سال کی تقریبات سے دور رہیں اور گناہوں سے محفوظ رہیں۔ دیکھیے تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاق ملک نے مزید کیا کہا۔ آج 29 دسمبر 2022 ہے اور کل 30 ہے، پھر اس کے بعد 31 کو۔ جیسے ہی 31 دسمبر آتا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، خود گھروں میں خواتین، بعض مرد حضرات جشن سال نو کی بڑی دھوم دھام سے خوشی مناتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی یہ نیا سال نہیں ہے، کیونکہ ایکیڈیمک ایئر اسی جنوری کو پکڑ کر شروع ہوتا ہے، اور جو کاروباری مسائل ہیں وہ بھی اسی سال کے تحت سمجھیے کہ انہی مہینوں کو کیلکولیٹ کر کے ہوتے ہیں۔ ہمارے زندگی کے جتنے کاروبار ہیں وہ سارے کاروبار یہی سمجھیے کہ جنوری ٹو دسمبر کو ہی دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کہ اسلامک کیلنڈر کا سوال ہے، پہلے تو ہجری سمجھیے کہ ہجرت کو ہم مانتے ہیں، اور یہ جو ہجری کیلنڈر ہے، یاد رکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوانوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو جو ہجرت کیے، وہاں سے ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوا۔ تو 13 ایئر جو ہے وہ مکے کے ہیں، اور وہ ہجری کیلنڈر میں کیلکولیٹ نہیں ہوتے۔ تو ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے وہ مکے سے مدینے کو جو ہجرت کرے وہاں سے شروع ہوا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ ہم نے سمجھیے کہ سورج اور چاند کی گردش، اور یہ سمجھیے کہ سیکنڈ اور گھنٹے، پھر منٹ، یہ دن اور پھر مہینے، یہ سارے ہم نے طے کیے ہیں، اور 12 مہینے سمجھیے کہ کا ذکر بھی ہے، اور یہ سارے اوقات کا ذکر بھی قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے کر دیا تھا۔ ہمارا کیلنڈر ایئر جو اسلامک کیلنڈر ایئر جس کو کہتے ہیں، وہ سمجھیے کہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ محرم بہرحال سمجھیے کہ یوم عاشورہ جو ہے وہ دین کو بچانے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے، اور پھر پورا جو عشرہ ہے پہلے دہے کا، وہ بڑا بابرکت اور دعاؤں کا اور عبادتوں کا اور اللہ کے ہاں سربسجود ہونے کا بڑا متبرک ہے۔ اسی طرح جب سال سمجھیے کہ ختم کا مہینہ آتا ہے ذی الحجہ کا، تو ذی الحجہ کے بھی سمجھیے کہ یہ جو پہلا عشرہ ذی الحجہ کا ہے، جو ایام حج ہے، پھر سمجھیے کہ کافی اس کی فضیلتیں اور برکتیں اس میں ہے۔ حج ہوتا ہے، قربانی دی جاتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سیکریفائز ہے، ادھر اختتام پر حضرت حسین، ابتداء میں حضرت حسین کا سیکریفائز ہے۔ تو یہ ہمارے دونوں مہینے محرم اور سمجھیے کہ ذی الحجہ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن کیونکہ اب بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم جنوری ٹو دسمبر پکڑتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے کہ ہم ایک بہت پابند ڈسپلین قوم ہیں، نمبر 1، اور ہم مسلمان ہیں۔ خدا را آپ اگر دین پر عمل نہیں کرتے تو کم از کم اپنی قوم کو بدنام کرنے کی حرکتیں مت کیجیے۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو میں سمجھیے کہ اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن کم از کم نماز کو بدنام کرنے کی حرکت مت کیجیے۔ اسی طرح آپ مسلمان ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ آپ پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اور آپ چلے نیو ایئر منانے ٹینک بنڈ پر، باغات میں، ہوٹلوں میں، سمجھیے کہ پبس میں، کلبس میں، ریسورٹس میں، مختلف فارم ہاؤسز میں، ایسا لگتا ہے کہ بس پوچھئے میں، جبکہ بیسیکلی جو بات ہے
کہ وہ ایک سال جو آپ کا گزرا ہے، چاہے وہ خوشی سے گزرا ہو یا غم سے گزرا ہو، بحیثیت مسلمان اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور مسلمان کے پاس خوشی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سامنے وہ سربہ سجود ہو جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور یہاں سمجھیے کہ شیطان کو راضی کرنے، شیطان کو خوش کرنے آپ نکل گئے۔ تمام پرانے شہر اور مسلم علاقوں کے بیکریز کے سامنے سمجھیے کہ کیک لگے ہوئے رہتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ بھئی مسلمانوں کو نیو ایئر کیک سے کیا تعلق ہے؟ خدا را یہ لہو لعاب سے بچے، کل مرنا برحق ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، موت آنی ہے، اور جب موت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی اصل زندگی ہے، اور اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ یہ جو تیاری نیو ایئر کی ہوئی، یہ جو لہو لعاب کرے، یہ جو سیٹیاں مارے، یہ جو چھڑخانیاں کرے، یہ جو کلبوں میں گئے، پبس میں گئے، سمجھیے کہ ریسورٹس میں گئے، اور پھر مختلف فارم ہاؤسوں میں دوستوں کی میٹنگیں سمجھیے کہ رکھے، تو یہ جو سب تماشے کرے نا، اللہ رب العزت کے پاس اس کا جواب دینا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عنقریب ہم اللہ کے پاس حاضر ہونے والے۔ موت یقینی ہے، ثم اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آنا برحق ہے، اور ایک لمحہ بھی موت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کتنے ایسے ہیں جو کووڈ میں بچھڑ گئے، کتنے ایسے ہیں جو ایکسیڈنٹس میں مر گئے، کتنے ایسے ہیں اس سال 2022 میں دواخانوں میں سمجھیے کہ رخصت ہو گئے، کتنے ہمارے دوست مر گئے، کتنے ہمارے رشتہ دار مر گئے، کتنے ہمارے محلے والے مر گئے، کتنے لوگوں کے مرڈرز ہو گئے اس سمجھیے کہ مسلم علاقوں میں۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ تو لیں کہ کون سا وقت ہے کہ اللہ ہم کو بلا لے۔ بہرحال یہ سمجھیے کہ شیطانی جو عمل ہے، یہ ناچ گانا، ڈی جے، سی ڈے، شراب، سمجھیے کہ عیاشی، بدماشی، یہ سب شیطان کی عمل ہے۔ یہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ آپ کو رمضان کی عید اللہ نے دی تو پہلے کام آپ کو سمجھیے صبح اٹھتے ہی نماز پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کو عید الاضحیٰ اللہ نے دی، صبح اٹھتے ہی آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، عیدگاہ کی طرف جانا ہے، نماز شکرانہ آپ کو پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ہماری عید تو اللہ کے شکر سے شروع ہوتی، ہماری خوشی اللہ کے شکر سے شروع ہوتی ہے، اور ہم خوشی منا رہے ہیں شیطان کو خوش کرنے کی۔ تو مجھے امید ہے کہ نوجوان نسل خدا را سمجھیے کہ یہ نیو ایئر کے جو لہو لعاب ہیں اس سے بچے، بلکہ مسجدوں میں ٹولیاں جمع ہو جائیں، نوجوان مسجدوں میں جمع ہو جائیں، اجتماعات کریں کہ 2022 کیسا گیا ہمارا۔ متھرا کی عیدگاہ کا مسئلہ ہے، گیان واپی مسجد کا مسئلہ ہے، کئی ہزار ملک میں مساجد کا مسئلہ ہے، تمہاری دین اور تمہاری شریعت کا مسئلہ ہے، تمہاری شناخت کا مسئلہ ہے، تم کو ختم کرنے اور تمہارے سروں، تمہاری سمجھیے کہ بہنوں کے سروں سے آنچل کھینچے جا رہے ہیں، اس کا جائزہ لیں۔ 2022 میں کیا کیا ہوا اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں جمع ہو، ڈرائنگ رومز میں جمع ہو، کسی ذمہ دار آدمی کو بلائیں کہ یار ہماری کمیونٹی کو 2022 میں کیا کیا ہوا اس کا جائزہ لیں گے۔ اللہ خوش ہوگا، رسول اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور تمہاری زندگیوں میں برکت آئے گی۔ ایک لمحہ بھی اگر تم ملت کے لیے سوچ رہے ہو تو یاد رکھو رات بھر کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو 2022 جو 31 کی رات آ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو زندگی دی، اللہ نے تم سے کچھ نمازیں سمجھے کہ تم سے ادا ہو گیا، رمضان تم سے ادا ہو گیا، اور تم کچھ نیک کام بھی کر لیے، جو برے کام کرے اس سے توبہ کر لو، اور ملت کا جائزہ لو۔ اس وقت ہم بہت سنگین حالات میں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے، نوجوانوں سے، لڑکیوں سے، بچوں سے، دولت مندوں سے، ریسارٹس کو جو بک کر رہے ہیں، جو سمجھیے کہ صاحب فارم ہاؤسز پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، خدا را ان چیزوں سے بچیے اور امت کی فکر کریے، امت کی فکر کریے، امت کی فکر کریے۔ یہی میرے رسول کا پیغام ہے، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ یہی رسول کہتے تھے، اور یہی رسول کا مشن تھا کہ میری امت ٹھیک ہو جائے،
تو پھر آپ کو بھی وہی فکر کرنا چاہیے تاکہ روز محشر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بڑے انعامات سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔